أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. پیچھے والی آیات کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا تھا کہ کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، اور ایک گناہ بھی ہے کہ جس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کلا، گارنٹی دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو آپ سوچ رہے ہیں نا ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، ان کا میرے اوپر ایک گناہ ہے تو اس کا بدلہ لے لیں. کلا، گارنٹی دی اپنے نبی کو کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تجھ سے بدلہ لے سکے. اب بتاؤ کہ جس کو اللہ کی طرف سے گارنٹی مل جائے کہ میں جہاں پر جا رہا ہوں وہاں پر میں کامیاب ہو کے آؤں گا، تو کیا خیال ہے، اس کا حوصلہ بڑھے گا نا. تو اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی ملی تو موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب جو بھی ہو، فرعون جتنا مرضی جو ہے نا وہ بڑا ظالم ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ تیرے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، پس تم دونوں چلے جاؤ ہماری نشانیاں لے کر. پیچھے بات ایک ہی ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا مانگا کہ میرا بھائی بھی نبی بن جائے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نبی بنا دیا، یہاں پر سیدھا فرمایا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، جاؤ دونوں ہی. ایک جملے کے اندر بات سمجھا دی کہ جو مانگا تھا وہ میں نے دے دیا. بات سمجھ آئی کہ تو نے اپنے بھائی ہارون کے لیے نبوت مانگی تھی نا، فَاذْهَبَا، اب تو بھی جا، تیرا بھائی بھی جائے. یعنی جو نبوت تو نے مانگ کے لی تھی ہم نے وہ بھی تجھے عطا کر دی. اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے. سامعہ کا معنی بھی سننا ہوتا ہے اور استماع کا معنی بھی سننا ہوتا ہے. سامعہ کا معنی ہوتا ہے سرسری طور پر سننا، اور استماع کا معنی ہوتا ہے غور کے ساتھ سننا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا تم دونوں جاؤ ہماری آیتیں نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ غور کے ساتھ سن رہے ہیں، جو بھی وہاں ہوگا ہم نے کان لگائے ہوئے. یعنی وہاں پر ایک ایک حرکت جو ہے نا وہ ہمارے علم میں ہے. اب جس بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ جہاں پر میں اپنے دشمن کے سامنے جا رہا ہوں وہاں پر میری ایک ایک حرکت، میرے دشمن کی ایک ایک حرکت، وہاں پر بولے جانے والے کلمات، استعمال ہونے والی زبان، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نگرانی کر رہا ہے، اس کا تو خوف سارے کا سارا جاتا رہے گا. پرواہ کوئی نہیں ہوگی کہ اب تو اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم بھی جاؤ،
ایک حمایتی جو ہے نا وہ بھائی کی شکل میں دے دیا، اور دوسرا اپنی طرف سے حمایت کا اعلان کر دیا کہ دنیا کے اوپر لوگوں کو دکھلانے کے لیے تیرا بھائی تیرے ساتھ ہے، اور غیب سے مدد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا میں تیرے ساتھ۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب چیخا کے اندر جلانے لگے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے رابطہ کیا تھا، تو اس وقت بھی رب نے کیا فرمایا تھا؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ڈائریکٹ حکم دیا، اے آگ میرا ابراہیم آ رہا ہے، جلانا نہیں ہے اس کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ جس بندے کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ یہ رب کے ساتھ رابطہ مضبوط ہے، آسمان کے رب نے گارنٹی دی، موسیٰ تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ایک ایک چیز کو غور سے سننے والا۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، پس تم چلے جاؤ فرعون کے پاس، فَقُولَا، پس تم دونوں جا کر کہنا، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ دو چیزوں کا اس آیت کے اندر اعلان کر دیا۔ فرعون کے پاس جاؤ، دونوں ہی جانا ہے، جا کر اس کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوت کا اعلان کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ کہ ہم رسول ہیں رب العالمین، ساتھ ہی توحید کا اعلان کرنا ہے کہ سارے جہانوں کا جو رب ہے نا، ہم اس کے رسول ہیں۔ توحید کا بھی اعلان کر دیا، رسالت کا بھی اعلان کر دیا، تاکہ اس ظالم بادشاہ کے دل کے اندر کوئی چیز باقی، جتنا غصہ کرنا ہے اس نے کر لے، جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ دونوں اعلان کر دیے۔ اور ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے دو کام لیے، دو کاموں کے لیے بھیجا۔ ایک تو اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ فرعون کے ساتھ مذاکرات کرو، اس کو کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ بنی اسرائیل والے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جو شروع سے ہی غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ تو انبیاء کا کام صرف دعوت دینا نہیں ہے، انبیاء کا کام صرف دعوت دینا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی لگا دی جائے، وہ اگر میدان جہاد کے اندر اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اپنی قوم کی حفاظت کرنے کے لیے، تو انبیاء یہ ڈیوٹی بھی نبھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل سے اپنی قوم کی حفاظت بھی کریں۔ یہ دونوں ڈیوٹیاں ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی لگا دی۔ ایک توحید اور رسالت کی، جا کے فرعون کو دعوت دو، اور دوسرا جو بنی اسرائیل آپ کی قوم ہے نا، اس کو چھڑانے کے لیے اس کو پیغام دے دو کہ میں بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے آیا ہوں۔ اب کیا خیال ہے، جو سال ہا سال سے بلکہ نسل در نسل سے غلامی کر رہے تھے، تو فرعون کیا خیال ہے اتنی جلدی ان غلاموں کو چھوڑنے والا تھا؟ ممکن ہی نہیں۔ جو اتنی سال ہا سال سے ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہا تھا، اور جس کو یقین تھا کہ ان میں سے بولنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ قوت دی، ہمت دی، طاقت دی،
اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے سامنے کھڑے. یعنی جب اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے. کسی کا ڈر نہیں ہوتا، خطرہ نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی اپنے دل کے اندر جو ہے نا وہ تنگی محسوس نہیں کرتا. ہر چیز وہ اللہ کے اوپر چھوڑتا ہے کہ دنیا کے اوپر جو بھی نقصان ہونا ہے جب تک اللہ نہیں چاہے گا میرا نقصان ہو سکتا نہیں ہو سکتا. آج بھی اگر کوئی اللہ کی توحید کے اوپر عمل کرنے والا، اللہ نے اگر کسی کو اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو اللہ کی توحید کے اوپر لگاؤں، اس کے لیے یہ فرض عین ہے کہ جس طرح اللہ کی توحید کی پاسداری کر رہا ہے اسی طریقے سے اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے وہ ایسے اقدامات کرے کہ جس سے پوری دنیا کو پیغام جائے کہ یہ بندہ مدینہ کی ریاست قائم کر کے اپنی عوام کی حفاظت کرنا چاہتا. یہ پیغام جانا چاہیے پوری دنیا کے اوپر. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر یہ پیغام دے دیا کہ فرعون سن لے، 2 پیغام تیرے لیے آئے ہیں، ایک اللہ کی توحید اور دوسرا ہماری رسالت، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جن کو ساری عمر تو نے تھلے لگا کے رکھا ہے انشاءاللہ اب ان کی آزادی کا وقت آ چکا ہے. تو یہ توحید کا پیغام اور لوگوں کی آزادی کا پیغام، یہ وقت کا حاکم جو ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے سلطہ دے دیا، اس کو اقتدار دے دیا، اختیار دے دیا، اللہ نے اس کو اپنا ساتھ دے دیا، اس کے لیے فرض عین ہے کہ وہ سب سے بڑا کام اللہ کی توحید کے ساتھ یہ کرے کہ انشاءاللہ جو بھی مسلمان محکوم ہیں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقبوض ہیں، وہ اپنا فرض سمجھے کہ انشاءاللہ ان کو آزادی دلانا میرا فرض عین ہے. وہ کشمیر کے اندر ہو، وہ فلسطین کے اندر ہو، وہ برما کے اندر ہو، وہ ایریٹیریا کے اندر، پوری دنیا کے جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، مسلمان حکمران اگر کسی کے پاس یہ مسلم حکومت آ گئی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے مسلمانوں کو آزادی دلوانے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے، جہاں تک لگا سکتا ہے لگائے. اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کو طاقت دی ہوگی انشاءاللہ اللہ اس سے کام لے لے گا. یہ صرف اعلان ہی کرنے کی بات ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی کام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا اللہ وہ کام کر دیتا ہے. بنی اسرائیل کو چھڑانا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا ظالم بادشاہ سے. تو جب ان کو لے کر کھڑے ہو گئے بنی اسرائیل کو، اللہ نے فرمایا لے کر نکلو. نکلے تو آگے دریا ہے، آگے دریا تھا نا، وہاں سے بھاگنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے مدد کی. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اپنا سوٹا مارو دریا کے اوپر. سوٹا مارا تو دریا کا پانی رک گیا. اور رکا بھی کیسے؟ یہ درمیان میں راستہ ہے، ادھر کا پانی ادھر اوپر کو چڑھ گیا، ادھر کا پانی اوپر کو چڑھ گیا. درمیان سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی. جب فرعون ظالم اپنے منہ میں لالچی پانی لیے ہوئے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگا، اللہ تعالیٰ نے اس دریا کو حکم دیا کہ بس تو چلنا شروع کر دے. اس دریا کو روکنے والا کون تھا؟ اور فرعون کو ڈبو کر اس کو تباہ کرنے والا کون تھا؟ ایک قوم گزر رہی ہے، اللہ نے دریا کو روکا ہوا ہے. دوسری قوم گزرنے لگی، اللہ نے تباہ کر دیا ہے. اختیار کس کے پاس ہے؟ تو رابطہ کس سے ہونا چاہیے؟ اپنی بڑی سے بڑی مشکل کس کے سامنے رکھنی ہے؟ چھوڑ دو دنیا کے سہارے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک اللہ سے مانگو جو سب کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے. جزاکم اللہ.